صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج مدینہ منورہ میں ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ یقیناً پاکستان میں اس وقت ماہ رمضان آپ کے ساتھ ہے، شاید آپ کی بھی یہ آج آخری رات ہو۔ خوب دعائیں کیجیے، خوب گر گرائیے، جہنم سے آزادی مانگیے۔ یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ عید کا دن کس طرح منانا ہے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کچھ اس طرح فرماتے کہ لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا کہ جب وہ اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے۔ ہمارے اسلاف تو اس طرح عید مناتے، دیکھیں نا امیر اہل سنت، رمضان جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے ان کے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ شاید ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے گناہوں بھرے سلسلے، گناہوں بھرے پروگرام بنا کر رکھے ہوں گے۔ خدارا عید کے دنوں میں ہم نے گناہ نہیں کرنے، اور یہ بڑا اچھا فارمولہ ہے گناہ سے بچنے کا کہ ان دنوں میں مدنی قافلے میں سفر کر لیا جائے۔ عید کے دن کا وظیفہ بھی چلے آپ کو مدینہ منورہ سے عرض کر دیتے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے امیر اہل سنت نے اپنی کتاب فیضان رمضان میں نقل کیا کہ عید کے دن اگر کوئی شخص 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اور تمام مسلمانوں کو اس کا ایصال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قبروں میں 1000 انوار داخل فرمائے گا، اور جب یہ پڑھنے والا خود مرے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل کیے جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی بھی نیت کر لیجیے، اور مدینہ منورہ کی فضاؤں سے یہ پیغام قبول کر لیجیے کہ ماہ رمضان تو اب ہم سے کچھ ہی لمحات میں آپ سے جدا ہونے والا ہے، لیکن رمضان کے جانے کے بعد بھی ہم گناہوں کی طرف نہیں بلکہ انشاءاللہ اپنی قبر و آخرت کی تیاریوں کی طرف جائیں گے۔ رمضان میں جو ہماری بہترین عادتیں ہوئی ہیں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں گے، اور یہ مدنی چینل دیکھنے کی بھی برکت ہے کہ ہم یہ دیکھتے رہیں گے، گناہوں بھرے چینل کو نہیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے بھی ہمیں یاد دلایا جاتا رہے گا، رمضان بھی یاد دلایا جاتا رہے گا، غم رمضان بھی پلایا جاتا رہے گا، اور آخرت کی یاد کا ذہن بھی دیا جاتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔